بحث ہو رہی ہے. یہ جو قرأت خلف الامام ہے اس مسئلے کو اتنا اچھالا گیا لگا یہ جو قرأت خلف الامام کا مسئلہ ہے اس کو اتنا اچھالا گیا کہ اس کو ایک سمجھے کہ بڑا مذہبی یا سیاسی مسئلہ بنا دیا گیا، جبکہ حقیقت میں دیکھا رہا ہے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور یہاں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف جو پایا جاتا ہے وہ ائمہ مقلدین کے درمیان پایا جاتا ہے. ایک وہ طبقہ ہے جس کو غیر مقلدین کہتے ہیں، اور غیر مقلدین اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی کی تقلید نہیں کرتے. اب جو کسی کی تقلید نہیں کرتے تو ان کا تو سرے سے ان جیسے مسائل کے ساتھ کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے. اسی کے جناب وہ تو کسی کی تقلید ہی نہیں کرتے، اور جب کوئی انسان کسی کی تقلید نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کسی صحابی نے نقل کیا ہوگا، اور جب وہ کسی کی تقلید کے قائل نہیں ہے تو پھر اگر دیکھا رہا ہے تو جناب وہ کسی حدیث کے بھی قائل نہیں ہے. اسی کے ان کا مذہب یہ ہے کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، تو ان کو تو ایک طرف رکھ دیں. باقی اس کے علاوہ اس مسئلے کو جس قدر اچھالا گیا اس کے اندر اتنی اچھالنے والی کوئی بات نہیں ہے. ہاں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ان حضرات کے درمیان پایا جاتا ہے. اور یہ بات آپ اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے رکھیں کہ جو ائمہ اربعہ دنیا کے اندر جن کا نام بھی مشہور ہے، جن کا تقویٰ بھی مشہور ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان برداری حد سے زیادہ مشہور ہے، ان ائمہ اربعہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس دین کو بڑے اچھی طریقے سے محفوظ فرمایا ہے. دیکھنے میں تو ظاہری طور پر کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے اور آپ کو طعنہ بھی دے سکتا ہے اور دیتے بھی ہے کہ آپ اماموں کی بات مانتے ہیں، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں مانتے. تو اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اماموں کی بات اپنی رائے میں نہیں مانتے، ہم اماموں کی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے کے مطابق مانتے ہیں. اسی کے جو ائمہ ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ وہی بات کرتے ہیں جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اب ظاہر ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فرمان کے اوپر عمل کیا جائے تو لوگ مضطرب ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. اس لیے کہ 23 سالہ جو زندگی ہے اس 23 سالہ زندگی میں کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے ساتھ نرمی سے بات کی تو کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے ساتھ سختی سے بات کی. اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ جناب نرمی کے ساتھ بھی بات کرے، سختی کے ساتھ بھی بات کرے، تو یہ انسان کے لیے ذرا مشکل ہو رہا ہے کہ نہیں کون سے مقام پہ نرمی سے بات کرنی چاہیے اور کون سے مقام پر سختی سے کرنی چاہیے. اب اس کی تعیین ان علماء کرام، ائمہ کرام نے کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز کے اندر رفع الیدین کیے اور کبھی نہیں کیے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ جناب ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، کسی امام کی اتباع نہیں کرتے، تو پھر تو آپ اس طریقے سے ہوں گے کہ آپ کا نماز ایک مذاق بن جائے گا. کبھی آپ دیکھیں گے کہ جناب وہ آدمی رفع الیدین کر رہا ہے اور کبھی رفع الیدین نہیں کرتا، تو لوگ پریشان ہو جائیں گے. دراصل پریشانی اس بات کی ہے کہ اگر کوئی کسی امام کی تقلید نہیں کرتا. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کی روایت بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرأت خلف الامام کے متعلق یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کو ناقص فرمایا ہے. اور ایسی روایت کثرت کے ساتھ ہے کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو منع فرمایا ہے، اور قرآن کریم کی آیت بھی اس کے اوپر دلالت کرتی ہے. اب اگر کوئی انسان کسی امام کی تقلید نہیں کرتا اور تائید نہیں کرتا تو وہ آدمی پریشانی کے عالم میں ہوگا کہ آیا خدایا میں کس کی بات مانوں، کون سے حدیث کے اوپر میں عمل کروں، کون سے حدیث کے اوپر عمل نہیں کروں. اور اگر اس آدمی کے اس عمل کو دیکھ کر آئے کہ وہ کبھی قرأت کرتا ہے اور کبھی قرأت نہیں کرتا،
تو کسی کو سمجھا بھی نہیں سکتا کہ یار آپ لوگ نماز امام کے پیچھے پڑھے تو قرات کریں، اور یہ کہ جناب دوسری مرتبہ اس کو بولنا پڑے کہ ہاں امام کے پیچھے آپ نماز پڑھے تو قرات نہ کریں. تو یہ سامنے مخاطبین پریشان ہو رہے ہیں کہ یار یہ جو سمجھانے والا آدمی ہے یہ ایک بات تو نہیں کرتا، کبھی کہتے قرات کرے کبھی کہتے قرات نہ کرے. اب دیکھیں اس تقلید نہ کرنے کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ تقلید کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے. نہیں، تقلید کی وجہ سے آپ کی پریشانی دور ہو سکتی ہے، اور کسی امام کی تقلید نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی پریشانی بڑھ سکتی ہے اور آپ مضطرب ہو سکتے ہیں، اور آپ ایسے حالات کی شکار ہو سکتے ہیں کہ جناب آپ کے اوپر کوئی آدمی اعتبار بھی نہیں کرے گا. اب جو سمجھنے والی بات ہے بڑی حکمت والی، وہ کیا؟ وہ اس طرح کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر ایک لفظ، ہر ایک فرمان، ہر ایک ارشاد کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان ائمہ اربعہ کو ترویج دی، ان کو پیدا فرمایا اور ان کا مذہب پوری دنیا کے اندر پھیل گیا. اس لیے کہ اگر نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے اوپر عمل کیا جائے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا چاہیے اور سارے لوگ اس کو مانیں، تو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا وہ ارشاد بھی تو ہے اور کثرت کے ساتھ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہونی چاہیے. اب ایک نبی علیہ السلام کے ارشاد پر عمل ہو رہا ہے اور نبی علیہ السلام کے کئی ارشادات کے اوپر عمل چھوڑا جا رہا ہے، تو لوگ اس حدیث کو لیں گے کہ جس میں امام کے پیچھے کیا ہے قرات ہے، لیکن ان حدیث کو چھوڑ دیں گے جس میں امام کے پیچھے قرات نہیں. تو نبی علیہ السلام کا فرمان، ہر ایک فرمان محفوظ تو نہ ہوا نا. ہر ایک فرمان کے محفوظ کرانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان ائمہ اربعہ کو پیدا فرمایا. اور یہ جو ائمہ اربعہ ہے اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ امام ابو حنیفہ صرف امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی صرف امام شافعی ہے، اور امام مالک صرف امام مالک ہے، اور امام احمد صرف یہ چاروں حضرات ہی نہیں. ان کے پیچھے ایک بہت بڑی جماعت ہے، اور ہر ایک امام کے تابعداروں نے اور ہر ایک امام کے شاگردوں نے ہر حدیث کے اوپر، ہر مسئلے کے اوپر اچھی طریقے سے غور فکر کیا. تو اس لیے نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر ایک لفظ آج تک محفوظ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک امام نے اس کو لیا کہ امام کے پیچھے قرات کرنا چاہیے، اور ایک امام نے اس بات کو لیا کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے. ایک امام نے اس کو لیا کہ آپ رفع الیدین کریں نماز میں، اللہ اکبر، جیسے کہ ہاتھ اٹھاتے، ہاتھ کا اٹھانا ایک دو تکبیر تحریمہ ہے، اس کے علاوہ رکوع اور سجدے میں قیام میں جیسے کہ اٹھتے، تو ایسے وقت میں رفع الیدین کرے. اور ایک امام نے اس کو لیا کہ جناب رفع الیدین نہ کرے. تو نبی علیہ السلام کی دونوں احادیث محفوظ ہوئی. تو اصل میں ان ائمہ اربعہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اچھی طریقے سے دین کی حفاظت فرمائی. اب ان مسئلوں کے اندر جو اہم مسئلہ ہے وہ قرات خلف الامام کا بھی ہے. قرات خلف الامام کا مسئلہ کہ امام جب نماز پڑھائے تو نماز پڑھانے کی صورت میں جو ان کی مقتدی ہے، امام کے جو مقتدی ہے، آیا وہ مقتدی حضرات امام کے پیچھے قرات کریں گے یا نہیں کریں گے؟ صحیح نہیں. اب اس میں دو امام جو ہے، امام مالک، امام احمد، ان حضرات نے تو بات بالکل آسان کر دی. امام مالک تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز سری ہے، یعنی یہ کہ ظہر اور عصر کی نماز ہے، تو اگر آپ قرات کرتے ہیں تو وہ قرات کرنا آپ کے لیے مستحب ہے، اور اگر آپ نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں. امام احمد رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ کے لیے نماز سری میں یعنی ظہر عصر کے اندر خاموش رہنا مکروہ ہے، آپ کو کچھ پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ امام بھی آہستہ تلاوت کر رہا ہے، تو اگر آپ بھی تلاوت کریں گے تو آپ کو کرنا چاہیے، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے لیے مکروہ ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بڑا اختلاف ہے وہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے درمیان ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مطلقاً امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے، چاہے وہ نماز سری ہو چاہے وہ نماز جہری ہو. جہری نماز سے مراد فجر کی نماز ہے کہ اس میں امام باواز بلند تلاوت کرتا ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے. اور سری نماز سے مراد
ظہر اور عصر کی نماز ہے کہ اس میں امام بآواز بلند تلاوت نہیں کرتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً چاہے وہ نماز سری ہو چاہے وہ نماز جاری ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس نماز کے اندر آپ امام کے پیچھے قرات کریں گے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس بڑی سی بڑی دلیل حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الفجر فتعایت علیہ القراءة فلما سلم قال تقرؤون خلفی قلنا نعم یا رسول اللہ قال فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرات مت کرو سوائے سورہ فاتحہ کی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی بڑی دلیل ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ اور جو بات مشہور ہے وہ قرات خلف الامام کے متعلق ہے۔ بات جو مشہور ہے وہ کس کے متعلق ہے؟ قرات خلف الامام، مطلقاً امام کے پیچھے قرات ہے، اور امام کے پیچھے مطلقاً جو قرات ہے تو وہ قرات جناب سورہ فاتحہ کے ساتھ خاص تھوڑی ہے، وہ تو سورت کے ساتھ بھی ہے نا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ نے قرات خلف الامام جو مطلقاً ہے ان کو مقید کر دیا سورہ فاتحہ کے ساتھ، اور یہ بتا دیا کہ جناب امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے۔ صحیح ہے؟ پھر اس کے بعد فرمایا فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی بڑی سی بڑی دلیل ہے کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا امام کے پیچھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ اب دیکھیں ہم اس کے متعلق ایک تو یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ایک دلیل ہے، اور اس کی مخالفت پہ کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے احادیثوں کے انبار ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے جید صحابہ کرام سے اس کے متعلق احادیث منقول ہے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کا اپنا عمل بھی اس طریقے کا ہے، وہ سامنے آ رہا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے امام کے پیچھے نبی علیہ السلام نماز پڑھائی، کسی نے پیچھے سے تلاوت کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں بھی تلاوت کر رہا ہوں آپ بھی تلاوت کر رہے ہو؟ یہ تو ایسا ہے جیسے کہ کوئی جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے امام کے پیچھے قرات سے منع فرمایا، اور یہ قرینہ اس کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام کی اتباع کرنی چاہیے۔ فَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام کیا کرے قرات کرے، اِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، تو تم لوگ خاموش رہو، سنتے رہو۔ اب دیکھیں امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس یہ ایک دلیل ہے، اور احناف کے پاس امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کے متعلق کئی احادیث ہیں۔ ایک تو یہ جواب ہے۔ دوسرا جواب اس حدیث مبارکہ کے متعلق یہ دیا جاتا ہے کہ اس حدیث کا تعلق امام کے پیچھے مقتدی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ منفرداً اکیلے طور پر اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ جو آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے، تو اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے سورہ فاتحہ بھی ہے، اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا بھی ہے، ابتدائی دو رکعتوں کے اندر اگر 4 رکعت والی نماز ہے۔ اور امام ہے تو پھر اس کا تعلق امام کے ساتھ بھی ہے کہ امام کے لیے کیا ہے کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے، اور 4 رکعتوں والی نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملا کر پڑھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر تیسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر چلے آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں کہ اس کا تعلق سورہ فاتحہ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہے، اور امام کے پیچھے خاص کر اس کا تعلق مقتدیوں کے ساتھ ہے کہ اگر مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں چلے اس کا بھی ہم آپ کو جواب دیتے ہیں اور اچھی طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں جو نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، اگر کسی آدمی نے امام کے پیچھے یعنی مقتدی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ بالکل ہم آپ کے ساتھ اس بات میں متفق ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ایک پڑھنا حقیقتاً ہوتا ہے، ایک پڑھنا حکماً ہوتا ہے۔ ایک پڑھنا کون سا ہے؟ حقیقتاً ہے، اور ایک پڑھنا حکماً ہے۔
حقیقتاً پڑھنا تو یہ ہے کہ امام بھی قرات کرے، آپ بھی قرات کریں، امام بھی سورہ فاتحہ پڑھے اور آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھے، اور یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو حقیقتاً پڑھنا یہاں مراد نہیں ہو سکتا، اسی کے عام طور پر جو لوگ آپس کے اندر ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، دو آدمی اگر مثال کے طور پہ ایک آدمی بات کر رہا ہے، دوسرا آدمی بھی بات کر رہا ہے، تو عام طور پر معاشرے میں اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھ رہا تھا، بلکہ بات ایک کرتا ہے، دوسرا آدمی خاموش ہوتا ہے، اس بات کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ عام معاشرے کے اندر تو پھر یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے کہ اللہ رب العزت کی کلام کی تلاوت ہو رہی ہو اور پھر دوسرا بھی کوئی آدمی ساتھ ساتھ میں تلاوت کرے، تو نہ یہ اس کی قرات سن سکتا ہے اور نہ وہ اس کی قرات سن سکتا ہے، تو سننے سے دونوں معروم ہوئے اور جناب دونوں گناہگار ہوئے۔ تو حقیقتاً امام کا پڑھنے کے ساتھ ساتھ مقتدی کا پڑھنا یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں حکماً یہ ہو سکتا ہے، اور حکماً بالکل ہم مانتے ہیں کہ دیکھیں امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے۔ انما الامام یؤتم بہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام وہ ہے کہ جس کی تابعداری کی جاتی ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ، بس جب امام غیر المغضوب علیہم کہے تو پھر یہ کہ جناب آپ لوگ آمین کہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ کہ امام کی قرات آپ کے لیے قرات ہے، امام کا رکوع آپ کا رکوع ہے، امام کا سجدہ آپ کا سجدہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جناب امام کا اٹھنا، امام کا بیٹھنا، امام کی تابعداری پوری آپ کی تابعداری ہے۔ صحیح ہے جی؟ اب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، امام قرات کر رہا ہے، تو آپ کا قرات سننا گویا کہ آپ کا پڑھنا بھی ہے، تو یہ حکماً پڑھنا ہے، حقیقتاً پڑھنا نہیں ہے۔ اس لیے کہ حقیقتاً پڑھنا یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اور حکماً جو پڑھنا ہے وہ یہی ہے کہ امام پڑھ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، تو گویا کہ آپ کا سننا آپ کا پڑھنا ہی ہے۔ آپ کا سننا کیا ہے؟ آپ کا پڑھنا ہی، اسی کہ آپ امام کی تابعداری کرتے ہیں۔ تو جیسے باقی چیزوں میں آپ تابعداری کرتے ہیں، اسی قرات کے اندر بھی آپ امام کی تابعداری کریں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے نماز سری ہو اور چاہے نماز جاری ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس میں امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مطلقاً قرات سے منع فرمایا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس کئی احادیث ہے جو اس کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاة جار فيها بالقناة فقال هل قرأ منكم معي احد آنفا، فقال رجل نعم یا رسول اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اقول مالي انازع القرآن، قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما جعل فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك منه۔ پھر اس کے بعد اگر کسی نے پڑھا اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام رک گئے۔ پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دوسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا قرأ فانصتوا، فاذا قرأ فانصتوا، امام وہ ہے کہ جس کی ابتدا کی جاتی ہے، لہذا جب امام قرات کرے آپ خاموش رہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ خاموش رہیں گے، چاہے وہ نماز جہرن ہو اور چاہے وہ نماز سرن ہو، یہ کہ دونوں طریقے سے جو آپ نماز پڑھیں گے آپ امام کے پیچھے خاموش رہیں گے۔ اگر امام آواز سے بلند تلاوت کرتے تو تب بھی آپ خاموش رہیں گے، آپ سنیں گے، اور اگر امام سرن نماز پڑھتے تو تب بھی جناب آپ خاموش ہی رہیں گے، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ لہذا آپ نے امام کا اتباع کرنا ہے، تابعداری کرنی ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ اس کے اوپر نظر پیش کرتے ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو دیکھنے والی صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ قرات اس کو کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ جو آپ نے کہا کہ بھئی سورہ فاتحہ مطلقاً پڑھنا ہے، چاہے سری نماز ہے چاہے جاری نماز ہے، پڑھنا ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ صحیح جی، ہم آپ کی بات مان لیتے، لیکن اس آدمی کا کیا ہوگا کہ جو آدمی امام نے تکبیر تحریمہ شروع کر دی، امام نے سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیا، ساتھ میں جو ملانے والی صورت تھی وہ بھی پڑھ لی، اب وہ امام رکوع میں جا رہا ہے اور کوئی آدمی آئے امام کی اتباع میں
اسی رکوع کے اندر یا رکوع میں جاتے وقت امام کے ساتھ شریک ہوتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ جناب اس آدمی کو رکعت مل گئی. آپ کیا کہتے ہو؟ اس آدمی کو رکعت مل گئی. آپ اس طرح تھوڑی کہتے ہیں کہ اس آدمی کو رکعت نہیں ملی. اب آپ اس آدمی کی رکعت کے ملنے کے قائل ہے، جبکہ یہ ایک رکعت اس مقتدی نے بغیر سورہ فاتحہ کے امام کے پیچھے ادا کی. اس میں تو سورہ فاتحہ نہیں اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ دوسری سورت بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ کہتے ہو کہ جناب اس آدمی کو ایک رکعت مل گئی. تو جب آپ یہاں پر اس بات کے قائل ہو کہ جناب مقتدی کو رکعت مل گئی، مقتدی کو کیا ہو گئی؟ رکعت مل گئی سورہ فاتحہ کے بغیر. جب سورہ فاتحہ کے بغیر یہاں ایک مقتدی کو قرأت مل جاتی تو معلوم یہ ہوا کہ جناب یہ قرأت فرض نہ ہوئی اور اس کے بغیر نماز کے اندر کوئی نقصان نہیں آتا. اگر آتا تو پھر اس آدمی کے لیے یہ نظریہ ہوتا کہ جناب اس کی رکعت پوری نہیں ہوگی، لہذا یہ اس کی نماز کے اندر یہ رکعت شمار نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟